محترم مکرم عمدۃ المحققین استاذ المدرسین امام المناظرین حضرت علامہ مولانا سعید اسد صاحب مد اللہ ظلہ آج کی اس مجلس کے میزبان ہیں، اور الحمدللہ عظیم آج کی مجلس اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ امیر ملت کے جانشین جن کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سارا خاندان جانتے ہیں، اور جس حوالے سے وہ اس ساری تحریک کے محرک بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، اور انشاءاللہ جس درد والے خاندان کے ہیں اس میں خیر کا پہلو ہی نکلے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر جامع المعقول والمنقول امام المناظرین حضرت علامہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی جیسی شخصیات علمی طور پر جب اس کی سربراہی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اب ہمیں کوئی زیادہ ڈر نہیں ہے۔ اس حوالے سے تو ہے خدشہ کہ ایک آدمی ضائع ہو جائے گا، لیکن یہ ڈر نہیں ہے کہ معاملہ کہیں دوسری طرف چلا جائے گا، اور انشاءاللہ جس انداز سے آج انہوں نے گفتگو کی اور آئندہ بھی کر رہے ہیں، اور ان کی اس حوالے سے کہ اس کے ساتھ نسبت ان کے خاندان کی وہ استعمال کر رہا ہے، ذمہ داری بھی تھی، فرض بھی تھا، الحمدللہ عظیم بڑے اچھے آسان انداز سے اپنا فرض نبھایا بھی ہے۔ اور ابھی قبلہ شاہ صاحب آخری جو باتیں کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، چاہے یہ شرزمہ کلیلہ جو ہے ایک شر کا پہلو تو ہے، لیکن جو اس طرف آپ نے نشاندہی کی اس سے خیر کا بھی ایک پہلو نکل رہا ہے۔ کتنے اکابرین ایک سٹیج پر جمع ہیں، آپ سارے دعا کریں اللہ ان سب کو جمع رکھے۔ یہ امت کا جو شرازہ بکھرنے کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اسی سے ایسا خیر کا پہلو نکلے۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں لمبی بات نہیں کرتا کیونکہ اکابرین بات کر چکے ہیں، میری بات بنتی بھی نہیں، کہ ایک ایسا کوئی ہو جائے، کیونکہ وہ اب الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ فلاں نے یہ کہا اس مسئلے میں یہ ہے، تاکہ بات لمبی ہوتی رہے کوئی نچوڑ نہ نکلے، اسے جلد سمیٹ لیں، جو بھی فیصلہ کرنے اگلے دنوں میں ہو جائے تاکہ عوام اور جو قوم ہے وہ یکسو ہو جائے۔ اور جس سے شاہ صاحب نے کہا کل کوئی عام فیصلے ہو بھی رہے ہیں تو امید ہے ہمیں کوئی خوشخبری ملے گی، اور اس سے زیادہ ہمیں امید یہ ہے اللہ کرے وہ رجوع کر لیں، واپس اس راستے پہ آ جائے۔ ہماری یہ کبھی خواہش نہیں کہ ہمارا کوئی سنی جنہوں نے سادات کا لنگر کھایا ہو اور قبلہ جلال الدین شاہ صاحب جیسے حافظ الحدیث شخصیت کے چرنوں وہاں ان کے قدموں پہ بیٹھنے والا ہو، وہاں سے اقتصاب فیض کرنے والا ہو، اس پر کوئی دوسرا ٹیگ لگ جائے، یہ کبھی بھی ہمیں زیبا نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سب سنیوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو گلستان سجا ہے اللہ اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ اور میں پھر ایک دفعہ آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ یہ جو ایک سلسلہ بنا ہے اللہ اس کو قائم رکھے۔ اور ایک لا تلقی کے والے سے ایک بار بار بات ہوتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ جنہوں نے لا تلقی کر دی اور ان پر تعجب کا بھی اظہار کیا جاتا ہے، ہمیں بڑا تعجب ہے یہ لا تعلق کیسے ہو گئے، اور اب تو کئی لوگ پوسٹیں بھی چلا رہے ہیں، حکم لگایا کوئی نہیں تو یہ لا تلقی کا اعلان کیسے کر دیا۔ اور کئی لوگ تو اب ہمیں بخاری شریف کی حدیث بھی سنا رہے، لا یحل لرجل ان یاجر ہاؤ فوق ثلاث، کہ بخاری کی حدیث نے یہ نہیں پتہ چلا حکم لگاتے نہیں اور تعلق توڑ رہے ہیں، 3 دن سے زیادہ تو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اس سے اگلا باب بھی دیکھ لیتے کہ اس میں کیا لکھا ہے، ما یجوز من الحجران لمن عصا، اور امام بخاری کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے جو پڑھا سنا انہوں نے کہا فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری نے یہ نہیں کہا لمن کفرا یا لمن نافقا، فرمایا لمن عصا، اور آگے وہ روایت لائے، میں اس کا ذکر نہیں کرتا صرف اشارہ کر دیتا ہوں، وہ سارے پاک لوگ تھے، وہ تینوں میں سے 2 تو بدری تھے، ایک بیت عقبہ والے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید مصفہ
اور مزکا فرمانا تھا، 50 دن تک وہ معاملہ ہجران کا رہا، حکم کوئی نہیں تھا، حکم کوئی نہیں ابھی لگا تھا، اور مشروط بھی یہاں جنہوں نے لا تلقی کی ہے مشروط کی ہے کہ واپس آ جائیں ہمارے ہیں، جو منزل جو مقام جو مرتبہ ملا تھا وہی دیں گے، مشروط ہے، وہاں مشروط بھی نہیں تھا۔ آپ تعجب کرتے ہیں کیسے لا تلقی کر لی، یہ حدیثیں پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں تو اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ اگر عصا کا معاملہ آ جائے تو پھر چاہے حکم نہ بھی ہو، اور فقہاء نے اس میں لکھا، علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا، تختاوی میں یہ عبارت موجود ہے، اور جب ان دونوں حدیث کی تطبیق دی فرمایا مذموم وہ ہے جو لأجل دنیا ہو، یہ لا تلقی اگر دنیا کی وجہ سے ہو، مجھے برا کہا یا کوئی اور ایسا معاملہ، کچھ وہاں صدارت کا معاملہ تھا، چیئرمینی کا معاملہ تھا، اس لیے اگر لا تلقی ہو تو وہ مذموم ہے، لیکن فرمایا جو لأجل آخرہ ہو، معصیت و تعدیب فجائز بل مستحب، اگر یہاں پر کرتا ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے، تو یہ بھی تو پڑھتے رہے ہیں پڑھاتے رہے ہیں۔ تو اس لیے جنہوں نے کہا ہے بلا دلیل کوئی ایسا کام نہیں کیا، یہ ان کے پاس دلیل موجود تھی، اور یہی میرے خیال میں زیادہ لمبی بات تو کوئی ایسا ہی کوئی سلسلہ ہو جائے تاکہ لوگ بھی یکجا ہوں یکسو ہوں، یہ مناظروں کا وقت بھی نہیں ہے، جیسا شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ایسی باتیں چھڑ جائیں گی، اور ایک دو باتیں تو ایسی کی گئی ہیں وہ سٹیج پر بیان کرنے کی بھی نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس گلدستہ کو ایسے ہی سلامت رکھے، یہ اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، اور بڑی شخصیات ہیں، اسی میں حضرت قبلہ مفتی صاحب، ان کا بڑا مقام ہے، لیکن جس پر میں نے انہیں دیکھا خوش ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مجھے مفتی نہ کہو، مجھے غلامان آل مصطفیٰ کہہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، باقی سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ اس سارے گلدستے کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Truth TV